الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی اللہ نے بڑا جامع تعارف بہت ہی مکمل اگرچہ مختصر تعارف کرایا ہے اپنے آخری رسول کا اور ان کے اولین تربیت یافتہ لوگوں کا۔ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں صرف ایک بات فرمائی، محمد الرسول اللہ۔ تو محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کی تربیت سے تیار ہوئے، اہل بیت کرام صحابہ اور صحابیات، ان کی 4 صفتیں بیان ہیں، ان کا تعارف تھوڑی تفصیل سے کرایا اللہ۔ پہلی صفت ان کی بیان ہوئی اشداء علی الکفار، کہ وہ بہادر لوگ ہیں، ظلم کرنے والوں اور حق اور اہل حق کو جھٹلانے والوں کے مقابلے میں وہ بہت بہادر ہیں۔ دوسری صفت بیان کی رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مہربان، شفیق، خوش اخلاق، رحم دل ہے۔ ایک اچھا کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو شریف، رحم دل، نرم مزاج، خوش اخلاق بھی ہو اور مضبوط، بہادر، جری، بے باک بھی ہو۔ جہاں موقع ہو رحم دلی کا، نرمی کا، صبر و ایثار کا، شرافت کا، محبت کا، وہاں وہ ریشم کی طرح نرم ہو، اور جہاں موقع ہو مضبوطی کا، ہمت کا، بہادری اور جرأت کا، وہاں وہ بہت بہادر اور مضبوط، ثابت قدم رہے۔ شرافت اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ بزدل اور کمزور ہو جائے، نرمی اس حد تک نہ پہنچے کہ وہ نرم لقمہ اور نوالے تر بن جائے، جو چاہے اس کو نگل لے، جو چاہے اس کو ڈرا دھمکا دے، اس سے اس کا مال چھین لے، عزت لوٹ لے، ایمان چھین لے۔
نرمی شرافت کے یہ مطلب بالکل نہیں. بہادری اپنے موقع پر ہو. کہاں ہونی چاہیے بہادری کا اظہار؟ انسان کو مضبوط کہاں ہونا چاہیے؟ جری، حوصلہ مند، مضبوط، بہادر. وہ اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو اپنی بہادری نہیں دکھانی چاہیے. اس کو اپنی بہادری دشمنوں کے مقابلے میں دکھانی چاہیے. دشمنوں کے ساتھ نرمی، بھیجا نرمی، رک جانا، دب جانا، شرافت اور خوش اخلاق کے نام پر، یہ غلط ہے. اور بہادری کے نام پر اپنوں کو دبانا، ظلم و زیادتی کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بزنس کے پارٹنر کے ساتھ، یہ بھی غلط. ہر چیز اپنے صحیح موقع پر فٹ ہو تب اچھی لگتی ہے. صحابہ کرام کی کیا شاندار کا تذکرہ اور تعارف اللہ نے کرایا. رحماء بینہم، اس سے پہلے کہا اشداء علی الکفار. تراہم رکعا سجدا. یہ دو اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کہا، یہ مخلوقات کے ساتھ جو ان کے تعلق کی نوعیت تھی اسے سمجھایا. دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اپنے لوگ، اچھے شریف لوگ جو ظلم نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور جو دبا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایمان کے جو مراکز ہیں، وہ چاہے اللہ کے گھر مسجدیں ہوں یا علم اور ذکر جہاں سیکھا جاتا ہے وہ جگہیں ہوں، جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں بہت مضبوط. یہ دونوں قسم کے لوگ، وہ چاہے اپنے لوگ ہوں، شریف لوگ، ہم نوا لوگ، یا دشمن ہوں، وہ ہیں مخلوق. تو مخلوق کے ساتھ نوعیت تعلقات کی دو قسموں کی ہونی چاہیے، رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار. اب اللہ کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہو، خالق و مالک کے ساتھ کس طرح کا تعلق، اس کو بھی اسی آیت نے بیان کر دیا. تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ. اللہ کے ساتھ ان کے بس تعلق کا تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم ان کو دو قسم کے اعمال میں ذرا دیکھو. تم دیکھو گے ان کو، ان رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدے میں گر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اور مانگ رہے ہیں اس سے. یبتغون من کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا قرآن کا انداز بیان ہے کہ دو لفظوں میں قرآن وہ چیز بیان کر دیتا ہے جو ہم 2 گھنٹے میں نہیں بیان کر پاتے. فرمایا دونوں چیزیں مانگتے ہیں، یہ میرے پیارے، یہ میرے اپنے بندے، یہ 2 چیزیں مجھ سے مانگتے ہیں. یہ دنیا میں میرا فضل مانگتے رہتے ہیں، آخرت میں میری رضا مانگتے رہتے ہیں. دونوں چیزیں مانگتے. یہ صرف آخرت نہیں مانگتے، یہ صرف مغفرت اور جنت نہیں مانگتے، یہ روزی روٹی بھی مانگتے ہیں، یہ اچھی صحت و تندرستی بھی مانگتے ہیں. دنیا بھر کی فضل، اللہ کا جو فضل ہے جہاں بیان ہو قرآن میں یا حدیث میں، زیادہ تر اس کا تعلق دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے ہے. جب آپ مسجد میں آتے ہو تو دعا پڑھتے ہو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت مانگتے ہو. جب مسجد سے جاتے ہو، باہر نکلتے ہو، تب دعا مانگتے ہو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. فضل مانگنا ہے مسجد سے نکلتے وقت، رحمت مانگنا ہے مسجد میں آتے وقت. تو یبتغون من فضل اللہ و رضوانہ، اللہ اپنے اچھے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے مجھ سے وہ ایک تو عبادت کا ہے اور ایک دعا کا ہے. بڑا دل لگتا ہے ان کا نماز میں، رکوع میں، سجدے میں اور دعا مانگنے میں. اور دعا بھی بڑی شفقت کی بات ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے صرف آخرت مانگتے ہیں، دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. بعض لوگ جذبات میں آ کر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ مجھے تو بس اللہ آخرت میں دے دے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، یہ بالکل پسند نہیں ہے. ایسا کوئی جملہ ہماری زبان سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے. اس میں تکبر بھی ہے، اس میں غرور بھی ہے، اس میں بڑا دعویٰ بھی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں اللہ سے دنیا میں بہت کچھ چاہیے. اسی لیے تو اس نے تعریف کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جو لوگ اس طرح کی دعا مانگتے ہیں انہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے. یہ کہنا کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، یہ خالی ایک جھوٹا اظہار ہے. اگر ایک منٹ کے لیے اللہ آنکھوں کی روشنی چھین لے تب پوچھیں گے تم سے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے؟ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اللہ کے رسول نے مانگی ہے. ہر نعمت کو حضور نے خود مانگ کر ہمیں سکھایا ہے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اللہ آپ نے ہم کو جتنی بھی قوتیں دی ہیں، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور بدن کے تمام اعضاء، اللہ اس سب کو صحیح سالم رکھیے. اور سننا اور دیکھنا یہ مرتے دم تک جاری رہے، میں سنتا رہوں، معذور محتاج نہ ہو جاؤں کہ مجھے لوگ کہیں تو مجھے کچھ سنائی نہ پڑے، مجھے کچھ دکھائی نہ دے. ہر چیز مانگو. اتنی چھوٹی چیز کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے چپل کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے باہر جانے سے پہلے اللہ سے چپل کے تسمے کی دعا مانگو. کیونکہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ دل کے اللہ کے تعلق کی علامت ہے. کتنا تعلق ہے اللہ سے، کتنا یقین اللہ پر ہے، کتنی امید اللہ سے. جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے. جیسے چھوٹا بچہ وہ ہر چیز اپنی امی سے مانگتا ہے. جو چیز امی کے پاس نہیں ہوتی وہ بھی امی سے مانگتا ہے. اور ماں اس کی معصوم قسم کی باتوں پر ناراض نہیں ہوتی، اسے اور پیار آتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو. تو اس آیت میں جو چیزیں یہ ہیں نمونہ ہمارے لیے. اس مزاج کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو، اپنے مزاج کو ہم سب کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اشداء علی الکفار، ہمارے اندر ہمت، جرت، بہادری آئے. بہت دنیا میں ایسے حالات آتے ہیں، ملکوں میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے جرت کی، بہادری کی، ہمت کی، خوف زدہ ہو جانا، مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، ڈر جانا، گھبرا جانا، یہ اللہ کے رسول کے
شاگردوں کے اندر نہیں تھا. والذین معه اشداء علی الکفار، جو سب سے پہلی نسل تھی جس کی براہ راست تربیت کی اللہ کے رسول نے، جو خود اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت سے تیار ہوئے. اصل نمونہ وہ ہیں. اسلام کیسی شخصیت سازی چاہتا ہے؟ ایک ایک کے اندر یہ جذبہ اور طلب ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے. یہ گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی خود. والذین معه، سب کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا. صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات. والذین معه میں سب آتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفات تھی. یہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی صحابی کے اندر کوئی برائی نکالتا ہے جو رحماء بینہم کے بھی خلاف ہے، یا اشداء علی الکفار کے خلاف، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آگے یہ بھی فرما دیا کہ اتنی زیادہ یہ سجدے کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں کہ ان کے اثرات ان کے چہروں پر ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی صحابی یا صحابیہ پر کچھ تنقید کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے. اب جو شخص اس آدمی کی بات کو مانتا ہے اور قرآن کی بات کو نہیں مانتا، وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ کیا وہ ایمان والا باقی رہا. اللہ تعالی توفیق دے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سنجیدہ کوشش کریں، بار بار سوچیں کہ میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ. اخلاق، عبادات، دعا، مخلوق سے تعلق، اللہ سے تعلق، سب چیزیں ان چند الفاظ میں اللہ نے بیان کر دی. یہ ایک سامنے رکھنا چاہیے. جو لوگ واقعی سنجیدہ ہوں، جو اپنے اندر تبدیلی، اصلاح و ترقی چاہتے ہیں، وہ مستقل طور پر اگر اس آیت کو سامنے رکھیں کسی بھی طرح، تو ان کو روز اپنے کو یاد آ جائے کہ مجھے رحماء بینہم والی صفت اپنے اندر لانی ہے، اشداء علی الکفار والی صفت اپنے اندر لانی ہے. ذوق عبادت اور ذوق دعا اور مناجات یہ اپنے اندر لانا ہے، اور اللہ سے مانگنے کی لذت، اللہ سے مانگنے کی سعادت، یہ میرے مزاج کا حصہ بن جائے. میں چپکے چپکے خوب اللہ سے مانگوں، چلتے پھرتے مانگوں، تنہائیوں میں مانگوں، وضو کرتے ہوئے مانگوں، آرام کے لیے بستر پر لیٹتے ہوئے مانگوں، پڑھائی کے درمیان مانگوں، تلاوت کے درمیان مانگوں. ایک حال بن جائے میرا اللہ سے مانگنا. کل اسلام کا، ایمان کا اور احسان کا سب کا خلاصہ ہے. یہ سبھی کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ شوق نصیب فرمائے، طلب نصیب فرمائے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف ان کے حق اور مقام کے مطابق توجہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.